السلام علیکم فرینڈس، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ورلڈ۔ میں ہوں سعید علی، آپ کا ہوسٹ۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا وجود خدا کے بارے میں۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے توحید۔ تمام پیغمبر کرام نے جس بات کو زیادہ لائٹ کیا ہے، جس بات کی زیادہ تائید کی ہے، وہ ہے توحید، یعنی خدا کو ایک ماننا۔ تمام پیغمبروں نے جس چیز کے بارے میں تبلیغ کی وہ یہی توحید ہے، بلکہ یہ نہیں کہا کہ خدا ہیں، بلکہ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ خدا ایک ہے۔ تو آج ہمارا یہ ٹاپک ہے توحید، یعنی خداوند عالم کو ایک ماننا۔ کس طرح سے ہم اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا ایک ہے، دو نہیں ہے، اور یہ کس طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ سوالات کے ذریعے سے آپ سے بات کریں گے اس ٹاپک پر۔ وہ یہ ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ توحید کسے کہتے ہیں، یعنی توحید سے کیا مراد ہے، کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ توحید یہ اصول دین کا سب سے پہلا رکن ہے۔ تمام پیغمبروں نے لوگوں کو سب سے پہلے اسی بات کی تائید کی کہ وہ خدا کو ایک مانیں۔ اب کچھ سوالات کے ذریعے سے میں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے؟ تو یقیناً ہر کسی کا یہی جواب ہوگا، بے شک اللہ ایک ہے۔ تمام مسلمان تو یہی کہیں گے کہ اللہ ایک ہے۔ اب سوال یہ ہے، خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کا جواب دیں تو ہمیں خوشی ہوگی، ہم انہیں انعام دیں گے، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا۔ یقیناً آپ جانتے تو ہوں گے، لیکن آپ نے کامنٹس نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کامنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیے کہ ہمارے سوال و جواب آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں۔ برائے مہربانی آپ کامنٹ ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں۔ خدا تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے، جب بھی کہیں بھی دو اگر کام کرنے والا ایک ساتھ ہو تو کبھی بھی کوئی بھی چیز اپنی اصل وجود میں نہیں آ سکتے، اصلی شکل میں وجود میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے اگر دو ڈاکٹر کو ایک ہی وقت میں کسی مریض کا معائنہ کرنے کے لیے آپ کہیں بلائیے، تو ایک ڈاکٹر کہے گا کہ فلاں دوائی آپ کے لیے ٹھیک ہے، دوسرا ڈاکٹر کہے گا فلاں دوائی آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ دو ڈاکٹر ایک دوسرے کے کام میں دخل انداز ہوں گے۔ جب ایک دوسرے کے کام میں دخل دیں گے تو وہ کام مکمل طور پر انجام نہیں پا سکتا، کیونکہ ایک ڈاکٹر کسی اور دوائی کو اہم سمجھتا ہے، وہ اس کے مطابق آپ کو دوائی لکھ کے دے دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیماری کا علاج فلاں دوائی سے ممکن ہے۔ دوسرا ڈاکٹر کہیں گے نہیں، فلاں دوائی سے نہیں، بلکہ اگر اس مریض کو فلاں دوائی دے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب اس طرح سے ان کے آپس میں مطلب ایک نہیں ہو سکتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ مشورہ کرتے ہیں آیا اس مرض کے لیے کون سی دوائی چاہیے۔ جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے پھر اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اب دو کام کرنے والوں میں سے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر دو اللہ ہوتے تو ایک اللہ دوسرے سے سورج کے طلوع کرنے کا محتاج ہوتا، اس میں مشورہ لینا پڑتا، ورنہ اگر ایک اللہ طلوع کرتا تو دوسرا لوٹا بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر جب دو کام کرنے والا ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، دو کام کرنے والا ہمیشہ ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب جو بھی محتاج ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جو بھی محتاج ہے، جو بھی ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب جب کہ خدا میں محتاج ہونا محال ہے، لہٰذا ہمیں ثابت ہوا کہ خدا دو نہیں ہو سکتا۔ ہوتے تو کیا مسئلہ پیش آیا؟ اگر خدا دو ہوتے تو ایک دوسرے کا محتاج ہوتا، جب وہ محتاج ہوتا تو وہ خدا نہیں رہتا بلکہ وہ بندہ بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو جواب یہ یقیناً نہیں ہوگا، دونوں میں جھگڑا ہوتا، ساری دنیا تباہ ہو جاتا۔
ٹھیک ہے، اس طرح سے دو خدا کے ہونا محال ہے۔ یہ تو خود قرآن نے اللہ نے فرمایا لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اس خدا کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے، کوئی اور آلہہ ہوتے تو یقیناً یہ دنیا تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتا۔ اب سوال یہ ہے کیا خدا میں کوئی برائی ممکن ہے؟ کیا خدا میں کوئی برائی ممکن ہے؟ تو یقیناً جواب یہ ہوگا خدا میں کوئی برائی ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کوئی بھی برائی کرنے والا اچھائی کا درس نہیں دیتا، اچھائی نہیں سکھا سکتا۔ لہٰذا قرآن بہترین دلیل ہے کہ اللہ نے اتنی اچھائیوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، فلان نہ کرو، فلان 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 فلان، تمام برائیوں کو گن کر اللہ نے جو پیش کیا یہ دلالت کرتی ہے کہ خدا میں کوئی برائی موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صفات ثبوتیہ کسے کہتے ہیں، صفات سلبیہ کسے کہتے ہیں۔ آخر میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور اپنے بچوں کو ضرور اسلام کے بارے میں آگاہی دے دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔